اچھا، سب سے پہلی بحث حروف مقطعات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے۔ حروف مقطعات وہ حروف جو قرآن پاک کی تقریباً 29 صورتوں کے شروع کے اندر الفاظ آئے ہیں جسے قطع کر کر کے ہم پڑھتے ہیں، مقطعات کہلاتے ہیں۔ جیسے الف، لام، میم الگ الگ توڑ کے پڑھا جاتا ہے حروف ہجا کے طور پہ۔ حروف مقطعات کی بحث کے اندر بہت سے اقوال آپ کو ملیں گے، مفسرین کرام کو بھی پڑھیں گے، الگ الگ آراء ہمارے سامنے آتی ہیں، اور 4 بڑے اقوال ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے، اور جو تفاسیر اب ہم پڑھیں گے ان تفسیروں کے اندر بھی کسی نے ایک قول کو ترجیح دی، کسی نے دوسرے قول کو ترجیح دی، کسی نے مختلف اقوال ذکر کر دیے، لیکن ایک حتمی رائے اس کے اندر ہم کیا دے سکتے ہیں، کیا اعتراضات اس پر وارد آتے ہیں، کیا نہیں آتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، نمبر 1 دیکھیے گا، حروف مقطعات کے حوالے سے ایک طبقہ علماء کرام کا تو اس جانب رہا ہے کہ حروف مقطعات کا معاملہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانے۔ ہم نے بہت کوشش کی سمجھنے کی، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہمارے علم کا قصور، ہماری سمجھ کا قصور، اللہ کا کلام اس سے بھری ہے، وہ بالکل اس معاملے کے اندر عاجز ہو کر کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حروف مقطعات کی تفسیر کے حوالے سے کچھ بھی منقول نہیں، صحابہ کرام سے کچھ بھی منقول نہیں، بلکہ صحابہ کرام میں سے جو خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے جو مروی ہے وہ بھی یہی ہے کہ بھئی یہ اللہ جانے، ہم اس کی تفسیر بیان نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ایک طبقہ علماء کا اس جانب چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ احسن البیان تفسیر پڑھیں گے، یوسف صاحب جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اس جانب چلے گئے ہیں، بس مختصر ذکر کر کے کہ اللہ جانے اس کا معنی، اس کی تفسیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک منقول نہیں ہوئی ہے، ہم اس میں کوئی بھی رائے نہیں دے سکتے، آگے چلیں۔ اسی طرح آپ معارف القرآن کو اگر پڑھیں گے تو مفسر وہاں پر بھی یہ ذکر کر کے گئے ہیں، پہلے تو مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ بعض علماء اس کے معنی نکالنے کی کوشش کر کے گئے ہیں، لیکن وہ واضح کر گئے ہیں کہ یہاں سے مقصود کوئی قطعی حکم بیان کرنا کسی کا نہیں تھا، اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اور کچھ معنی تمثیل اور تنبیہ کے طور پر انہوں نے ذکر کر دیا، لیکن حتمی رائے کسی عالم دین نے بیان نہیں کی۔ اسی طرح معارف القرآن کے اندر ذکر کر کے گئے ہیں کہ ایک طبقہ علماء کا صورتوں کے نام اس کو بیان کرتا ہے کہ جیسے صورتوں کے نام تھے، الف لام میم صورت کا نام ہے، الف لام را صورت کا نام ہے، حامیم صورت کا نام ہے، اگرچہ یہ صورتیں بعد میں دوسرے ناموں سے مشہور ہو گئی ہیں، سورہ بقرہ کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں دیگر، لیکن یہ صورتوں کے نام گزرے، ایک قول انہوں نے یہ بھی ذکر کیا، لیکن راجح انہوں نے یہی ذکر کیا ہے کہ اس معاملے کے اندر حتمی رائے نہیں دی جائے، اس کا معنی اللہ جانے، ہماری کم علمی ہے۔ اسی طرح تفہیم القرآن کو آپ پڑھیں گے تو مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی اس کو بہرحال مجملی چھوڑ کے چلے گئے، کوئی حتمی رائے بیان نہیں کر سکے۔ ہاں، ایک چیز کا انہوں نے اضافہ کیا، اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو شعراء ہیں ان کے کلاموں میں بہت سا ایسا مواد ملتا ہے کہ وہ حروف مقطعات استعمال کرتے رہے ہیں، اور یہ چیز وہ اجنبی نہیں تھی، اجنبی ہوتی تو لوگ اعتراض کرتے، تو یہ چیز ان میں رکھ لیجیے گا، زمانہ جاہلیت میں جس انداز میں قرآن نے حروف مقطعات کا استعمال کیا ہے، زمانہ جاہلیت میں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ حروف مقطعات کا استعمال دنیا کی ہر لینگویج میں ہوتا ہے، ہم بھی اپنے الفابیٹس یوز کر لیتے ہیں مختلف مواقع کے اوپر، لیکن جس انداز میں قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے یہ قرآن کا خاصہ ہے، کہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ بڑے بڑے جو عربی نحوی تھے وہ بھی یہ چیز ذکر کر کے گئے ہیں کہ جس انداز میں قرآن ذکر کرتا ہے اس انداز کی مثالیں نہیں ملتی۔ ہاں، حروف مقطعات کا استعمال مل جاتا ہے لیکن اس انداز میں نہیں ملتا بہرحال۔ اسی طرح آپ تدبر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو تدبر قرآن کے اندر اصلاحی صاحب وہ اس جانب گئے ہیں کہ حروف مقطعات صورتوں کے نام ہیں، لیکن ساتھ وہ ذکر کر کے گئے ہیں کہ صورت کا جب نام ہو گیا، اب ہم اسے اس کا مطلب پتہ ہو یا نہ ہو، اس سے کیا لینا دینا۔ نام سے مسمى مقصود ہوتا ہے، نام کا میننگز اگر ہمیں نہیں بھی پتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فراہی صاحب کے حوالے سے بھی ایک نقطہ ذکر کیا ہے، لیکن وہ خود ذکر کر گئے ہیں کہ اس پہ ذرا نظر ہے، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے جب تک بالکل متعین طور پر یہ چیز سامنے نہ آ جائے۔ اور فراہی صاحب نے بہت اعلیٰ تحقیق کی ہے، نفیس کوشش کی ہے ان کو سمجھنے کے لیے حروف مقطعات کو، لیکن وہ اس کے اندر جتنی تکلف کے اندر چلے گئے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے۔ بھائی اللہ ذکر کرتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن سے آسان ہے، اور میں اگر خط تمثیلی کے اندر جا کر کے ان حروف مقطعات کی بحث کروں اور اس کو تمثیل سے تعبیر دوں اور مختلف لینگویجز کے اندر گھس کے کوشش کروں کہ اس کا کیا تمثیل نکلتا ہے، طا کا تمثیل سانپ نکلتا ہے، نون کا فلاں نکلتا ہے، الف کا فلاں نکلتا ہے، اتنے تکلف کے بعد جا کے اگر میں کسی معنی کو متعین کروں گا نا تو یہ خود قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ نمبر 2، اللہ فرماتے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، قرآن تو بالکل کھلی عربی کے اندر نازل ہوا ہے۔ یہ کون سی کھلی عربی ہے جس کے اندر مجھے دیگر لینگویجز کے اندر تمثیلوں کے اندر جانا پڑتا ہے پھر جا کر کے میں کچھ سمجھوں گا؟ تو یہ تکلف سے خالی بحثیں نہیں ہیں، اسی وجہ سے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں اس کی تمثیل ابھی تک پتہ نہیں چل پائی ہے، لیکن ایک بہت اعلیٰ تحقیق انہوں نے ضرور کی ہے۔
اب مسئلہ صرف کیا ہوتا ہے حروف مقطعات کو حل کرنے کے لیے؟ حل دیکھیے گا، پہلے اعتراضات کیا آتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، شروعی سورہ بقرہ میں دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک میں سینکڑوں آیات ہیں قرآن پاک میں غور کرنے کی اللہ دعوت. افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ہر جگہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں غور کرنے کی بات کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو آسان قرار دیا. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ، کھلی عربی کے اندر قرآن ہے. اسی وجہ سے آپ تفہیم القرآن میں دیکھیں گے تو مودودی صاحب ایک نقطہ ذکر کر کے گئے ہیں. مودودی صاحب ذکر کرتے ہیں کہ الف لام میم حروف مقطعات جو ہے یہ متعارف تھا صحابہ کے دور میں، زمانہ جاہلیت میں سب مشہور تھا، سب کو معلوم تھا. بعد میں عربی یہ چیز جو عربی کے اندر گم ہو گئی، اس لیے مفسرین کو پتہ نہیں چلی وہ کون سی کھلی زبان عربی رہ گئی باقی کہ جس کا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے. تو قرآن پر اعتراض ہے، یعنی یہ اس زبان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے جو زبان ایک دور تک مبین تھی لیکن اس کے بعد اس کے کچھ اسلوب مفقود ہو گئے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو یہ چیزیں اعتراض پیدا کرتی ہیں. نمبر 2، اللہ نے قرآن میں فرمایا کتاب ہدایت ہے. مطلق سے ہمیشہ کامل مراد ہوتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہیں پر بھی ایک جگہ یہ ذکر نہیں کیا کہ آدھا قرآن ہدایت ہے. قرآن میں کچھ الفاظ ہیں جس سے آپ ہدایت نہیں لے سکتے. قرآن شروع سے لے کے آخر تک ہدایت ہے. یہ ایک اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اس لیے قرآن میں محکم آیتوں سے بھی ہدایت ہے، قرآن میں متشابہ آیتوں سے بھی ہدایت ہے. ہاں متشابہات تفصیل کے اندر جہاں قرآن کا حکم متشابہ ہوتا ہے اس تفصیل میں پڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی، لیکن ہدایت پورا کا پورا قرآن پاک. اللہ نے قرآن میں کسی بھی مقام کے اوپر یہ ذکر نہیں کیا کہ قرآن آدھا ہدایت ہے، یہ چیز ہدایت نہیں ہے قرآن میں، وہ چیز ہدایت نہیں، پورا قرآن ہدایت ہے. اچھا نمبر 2، اگر ہم یہ ذکر کریں کہ نہیں یہ صورتوں کے نام ہیں، بہت سے ماضی میں علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے صورتوں کے نام قرار دیے ہیں حروف مقطعات کو، اس میں پھر اعتراضات لازم آتے ہیں. اعتراض نمبر 1، اگر یہ صورتوں کے نام ہیں تو قرآن کی تمام صورتوں میں کیوں نہیں؟ نمبر 2، اگر یہ صورتوں کے نام ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں؟ بغیر معنی کے کبھی علم رکھا جاتا ہے، اسم رکھا جاتا ہے، متعارف چیز تو نہیں ہے. اعتراض نمبر 3، عقل سے خلاف بات ہے اگر ہم ان حروف مقطعات کو قرآن کی صورتوں کے نام قرار دیں. وہ کیسے؟ میرے گھر میں 3 بچے پیدا ہوئے، میں تینوں کا نام وقاص رکھتا ہوں کیا؟ میں تینوں کا نام وقاص اس لیے کہ نام رکھا جاتا ہے امتیاز پیدا کرنے کے لیے. نام میں ایک وصف ڈھونڈا جاتا ہے جس سے فرق ہو. بھائی میں ابھی وقاص کو بلا رہا ہوں، میں ابھی اسد کو بلا رہا ہوں، میں ابھی جو ہے جنید کو بلا رہا ہوں. لیکن قرآن پاک کے اندر حروف مقطعات بہت سی صورتوں کے اندر مشترک ہیں. جیسے 6 صورتوں کے اندر حامیم ہے. اگر یہ صورتوں کے نام ہے، میں آپ سے بولوں یار وہ حامیم ذرا پڑھو، آپ کہیں گے سر کون سی حامیم پڑھوں؟ حامیم 6 صورتوں کے اندر ہے. الف لام میم تقریباً 6 صورتوں کے اندر ہے. اس کے علاوہ حروف مقطعات 1 سے زیادہ صورتوں کے اندر ایک جیسے ہیں. اگر میں نام قرار دوں تو نام مشترک نہیں ہوتے، نام تو امتیاز پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن بہرحال پھر پوری صورتوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ بھائی اعتراضات ہیں. نمبر 3، چلو اگر نام مان لیا، آپ بولو یہ وہ نام ہے کہ جس نام کا معنی نہیں ہے، پھر قرآن کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا پوری کتاب ہدایت ہے. اگر سورت کا نام اس کا معنی ہی ہمیں نہیں پتا، ہدایت کیا ملی آپ کو یہ بتا دیجئے. ان حروف مقطعات سے آپ کو ہدایت کیا مل رہی ہے؟ کوئی مل رہی ہے؟ بھائی ہدایت تو کچھ نہیں ملی. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، آپ کو حروف مقطعات سے ہدایت چاہیے. اگر آپ بولیں گے الف لام میم سے ہدایت نہیں مل رہی، معنی اس کا نہیں ہے لیکن ہمیں یہ ہدایت مل رہی ہے، چلو ٹھیک ہے اس ہدایت کو متعین کریں. لہٰذا یہ جتنی بھی ابحاث ہیں یاد رکھ لیجیے گا، اس کے اندر اعتراضات ہیں. ان اعتراضات کو کوئی حل نہیں کر پایا ہے. یہ جو ہمارے یہاں مفسرین ہیں یہ بالکل اقوال ذکر کر کے گئے ہیں، محنت کر کے گئے ہیں، مشقت کر، اللہ سب کو اجر عطا فرمائے. لیکن یہ ایک معمہ رہا ہے حروف مقطعات کے حوالے سے. بھائی اس کو یہاں صورتوں کے نام بیان کریں، ہدایت کیا ملی پتہ نہیں. سب سے بڑا اعتراض یہ کہ اگر یہ صورتوں کے نام ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے جتنے بھی آثار علم ہمیں مل رہے ہیں وہ سب اس کے خلاف جمع ہو جائیں. اللہ قرآن کی صورت کا نام ذکر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پہلے صدر اول کا تعامل، صدر دوم کا تعامل، آج تک عملی تعامل اور توارث یہی ہے کہ صورتوں کے نام الگ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن جو ہے وہ تو بالکل اس انداز کے اندر ہم تک پہنچا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی اعتراض ہوتا ہے. اس کے علاوہ اعتراضات اور بہت ہوتے ہیں. اچھا سب سے بڑا ایک اور اعتراض ان میں رکھیے گا، الف لام میم سورت کا نام ہے، اللہ نے بیان کیا ہے. اور یہ چیز، یہ اصول میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جس وقت آپ قرآن کی بات کریں گے یا بلا دلیل کچھ نہیں ہو، یا چوں بھی بلا دلیل نہیں ہوگا. بھئی میں بولوں ہاں یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس پر میرے پاس دلیل ہے کہ یہ سورت کا نام ہے، یا یہ میرے پاس حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کو قرآن کی تفسیر سورت کا نام قرار دیا،
یا آپ کے پاس وہ آثار علم میں چیزوں کے تعامل میں، صدر اول کے تعامل میں صحابہ کرام نے ان کو قرآن کی صورتوں کا نام قرار دیا؟ دلیل تو کوئی ہے ہی نہیں نا، مسئلہ یہ تو بھائی میں بولوں کہ نہیں یہ قرآن کی صورتوں کے نام ہے، ایسا نہیں بات بنے گا۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے، ہر ایک پر اعتراض ہے۔ اچھا، بعض علماء جو کہتے ہیں کہ بھائی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ نے دیا ہی نہیں، اس پر بھی اعتراض ہے، اس لیے کہ قرآن ہدایت ہے، اگر ایک چیز کا علم ہی اللہ نے چھپا دیا تو ہدایت کیسے ہوئی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن، پورا قرآن اللہ نے سمجھنے کے لیے یسر کیا، آسان کیا۔ ہم کیسے بول سکتے ہیں قرآن کی ابتدا ہی ہو تو پتہ نہیں کس چیز سے ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس پر بھی اعتراض ہے۔ ایک قول ملتا ہے کہ یہ جس طریقے سے آج کل ہم لوگ الفاظ کو مختصر کر دیتے ہیں، جیسے میں نے لکھا MCB، کیا مطلب بھائی؟ M مسلم، C کمرشل، B بینک، تو ہم ناموں کو مختصر کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختصر کر کے ذکر کیا ہو، یا دیگر چیزوں کے نام ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے مختصر کر کے ذکر، جیسے الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے کچھ اور مراد ہو، میم سے محمد مراد ہو، اس کو مختصر کر کے لکھا ہو۔ کئی علماء کرام نے یہ رائے پیدا کی اور اس کے اندر حروف مقطعات میں انہوں نے نکالا کہ الف سے کیا بن رہا ہے، قاف سے کیا بن رہا ہے، قاف، ہا، یا، عین، صاد، ان سے کیا کیا بن رہا ہے۔ لیکن یہ جو قول ہے برا بلا دلیل ہے، آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں بنتی ہے۔ پھر اس سے ہدایت آپ کس طرح ہم کہیں گے کہ بھائی ہمیں کچھ ہدایت مل رہی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ بلا دلیل کسی چیز کو ایک متعین کر رہے ہیں تو وہی کمزور، بنیادی کمزور ہے، تو ہم آگے کہاں جائیں؟ لہذا یہ ہے مختلف اقوال حروف مقطعات کے حوالے سے، ہر ایک قول اپنے اندر شبہ رکھتا ہے، ہر ایک قول اپنے اندر اعتراض رکھتا ہے، اور بعض علماء کرام صرف خاموشی اختیار کر کے گئے، جیسے محمد عبدو صاحب کو اگر آپ پڑھیں گے، وہ عرب کے عالم دین، اور سبحان اللہ، انہوں نے اپنے علم کا نقص قرار دیا، انہوں نے کہا بابا بالکل اس میں ہدایت ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میرے علم کا قصور ہے۔ تو یہ اب آپ نے تفسیریں ساری پڑھنی ہے، پھر آپ بتائیں کہ ان اعتراضات کے جوابات آپ کے پاس ہیں یا نہیں، کیا اللہ نے کوئی دلیل دی ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، پھر اس میں ہدایت کا عنصر کہاں سے ہم لیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بحث کریں گے اور سمجھائیں گے آپ کو کہ حروف مقطعات کے اندر ہدایت کا پہلو کیسے نکلتا ہے۔ اچھا، حروف مقطعات کے اندر ایک موقف یہ ہے جس پہ عرب کے علماء کرام میں سے بہت سے محققین کھڑے ہیں، شیخ ابن تیمیہ صاحب نے بھی اس کی تحقیق کی، شیخ ابن تیمیہ صاحب کے بعد بہت سے محققین علماء نے اس کو قبول کیا، اور وہ واضح طور پر پتہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کے ذریعے سے کیا سمجھایا حروف مقطعات کے ذریعے سے، اور وہ کیا ہدایت ہے جو قرآن پاک بار بار صورتوں سے پہلے حروف مقطعات کی تکرار کر رہا ہے۔ اس کے لیے چند مقدمات ہیں جو سمجھے گا، پھر بڑی بآسانی ہم سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر ایک ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ پوری دنیا کے اندر، بلکہ قرآن کی آیت کو دیکھیے گا، جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ نہیں جانتے تھے مل کتاب علی الایمان، کہ یہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کے مراحل کیا ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہیں۔ اور ظاہر ہے جیسے جیسے قرآن پاک نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک میں بھی وسعت ہوتی چلی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے قوم کو بھی ہدایت دینا شروع ہو گئے، قوم کو بھی سمجھایا، قوم کو بھی اللہ کی کتاب کے بارے میں بتایا۔ دوسرا نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے، الامیج۔ الامیج کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شہادت اس چیز کی موجود نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دنیاوی، جسے ہم تعلیم یافتہ کہتے ہیں، کسی استادوں کے پاس جانا، ان کے پاس جا کر کے پڑھنا، کتابیں پڑھنا، یا اس کے علاوہ جو دنیاوی تعلیم ہے، اس کے کوئی اسباب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت نہیں تھے۔ اس چیز کو ہر بندہ جانتا تھا، مشرکین بھی جانتے تھے، اہل کتاب بھی جانا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امیج ہونا اپنی ذات کے اندر ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک شخص جس کے لیے دنیاوی تعلیم کا کوئی سبب نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کر دی کہ جس کتاب جیسا کوئی لا نہیں سکتا۔ ایک معجزہ ہے وہ کتاب اپنے اندر ہی، اپنے مضمون کے اندر، اپنے مقاصد کے اندر اور اپنے ٹاپکس کے اندر۔ دوسرا نقطہ، پہلا نقطہ ما تدری مل کتاب ولا الایمان، دوسرا نقطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وصف امیج کا ہونا، اور تیسرا نقطہ ذہن میں رکھیے گا وہ یہ کہ ہماری دنیا کے اندر بھی کوئی بھی شخص ہو، وہ جب بھی تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز وہ کیا سیکھتا ہے؟ حروف ہجا سیکھتا ہے، الفابیٹس ہی سیکھتا ہے۔ آپ نے اردو کی تعلیم حاصل کرنے جانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو الف ب ت حروف مقطعات سکھائے جائیں گے۔ آپ عربی کی تعلیم حاصل کرنے جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے حروف مقطعات سکھائے جائیں گے۔ اگر آپ انگلش پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو الفابیٹس سکھائے جائیں گے، اے بی سی ڈی۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی زبان اگر آپ نے سیکھنی ہے، کوئی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس کے جو ہجا ہیں وہ سیکھے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تین سٹیپس آپ نے سمجھ لیے۔ چوتھا سٹیپ سمجھیے گا، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پاک کا قرآن ہونے پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن خود دلیل ہے،
اس لیے کہ یہ کتاب اگر اللہ کی نہ ہو تو دوسرا بندہ اس کی کاپی تو کر سکے. دنیا میں کوئی ایسا فن نہیں, کوئی ایسی مہارت نہیں جو ایک انسان کر سکے تو دوسرا نہ کر سکے. بڑے سے بڑا کرتب دنیا کا آپ لا کے دکھا دیں, اس کی کاپی کرنے والے دنیا میں موجود ہوتے ہیں. آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے, ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. کوئی ایسا ریکارڈ نہیں کہ کوئی کھلاڑی اپنی مہارت سے بنائے اور وہ ٹوٹے نہیں, ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ جو کاوش انسان کی ہوتی ہے اس کی مثل آ جایا کرتی ہے, آج نہ آئے, کل آئے, پرسوں آئے, سال بعد آ جاتی. قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ اپنی ذات میں سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کی مثال موجود نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے بار بار اس چیز کا چیلنج دیا, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, لا کے دکھا دو اس کی مثل. دوسری جگہ فرمایا 10 آیتیں بھی لا کے دکھا دو, ارے سورت ہی لا کے دکھا. بے شمار جگہوں کے اوپر قرآن پاک بار بار یہ چیلنج کرتا جا رہا ہے کہ لے کے آؤ, اس جیسا لے کر آؤ. بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمام جنات, تمام انسان جمع ہو جائیں اور مل کر کوشش کریں کہ اس کی مثل لا سکیں گے, نہیں لا سکیں گے. یہ قرآن پاک کا چیلنج ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ اپنے اندر خود ہی معجزہ ہے. اس لیے دنیا کی جتنی مرضی کتابیں آپ پڑھ لیں, قرآن کی مثل ہونا دور کی بات ہے, انداز قرآن کی مطابقت بھی نہیں رکھتی ہیں. کمال بات یہ ہے, قرآن جس انداز کے اندر کلام کر رہا ہے اس کی بھی مطابقت آج تک کبھی نہیں ملی کسی کتاب میں. آپ کے پاس جدید ذرائع ہیں, نیٹ ہے, آپ کے پاس گوگل ہے, بلکہ آج کل تو وہ چیٹ جی بی ٹی بھی آپ کے پاس ہے. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں قرآن پاک کی مثل آپ نہیں لا سکتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک, پورے قرآن کی مثل ہونا دور کی بات ہے, قرآن نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے اس کے اوپر انسان کی حد ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ کیا کلام کرے گا اور کیا مثل لے کر آئے گا, وہ لا ہی نہیں سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک مرنے کے بعد کا ذکر کرے گا, اس زندگی کے بارے میں آپ کو معلومات دیتا ہے جو ابھی غیبی ہے. اور انسان غیبی امور سے متعلق کیا علم استعمال کرے گا, جو چیز اس کے حواس کے اندر ہی نہیں آ رہے ہیں, جو اس کے احاطہ قدرت سے باہر ہیں, اس پہ کیا وہ کلام کرے گا, کہاں سے آپ کو علم پرووائڈ کرے گا, ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کا جو موضوع ہے اس کی مثل آپ لا ہی نہیں سکتے ہیں. پورے قرآن کی مثل آنا دور کی بات. اب یہ 3-4 اسٹیپس آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. قرآن جو بار بار ذکر کر رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کا خطاب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, رسول اللہ امی ہیں. نمبر 2, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن ذکر کرتا ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے, ایمان کی تفاصیل کیا ہیں, آپ کو معلومات نہیں تھیں. قرآن کے ذریعے سب معلومات ہوا. تیسرا نقطہ میں نے آپ کو بیان کیا, دنیا کے کوئی بھی علم حاصل آپ کرنے جاتے ہیں ابتدا علم کے حروف ہجا سے ہوتے ہیں. چوتھی بات میں نے آپ سے ذکر کی, قرآن ذکر کرتا ہے, بار بار چیلنج دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہونے پر از خود دلیل ہے, ورنہ اس کی مثال لا کے بتا دو. اگر یہ انسان کی کاوش ہے تو اس کی مثلیں ہونی چاہیے تھی, ایک بھی مثال موجود نہیں ہے. تمام انسان مل جائیں, تمام جنات مل جائیں, اس کی مثل لائیں. یہ 4 چیزیں جب اللہ نے بیان کر دی, ایک تصور آپ کے ذہن میں آ گیا. حروف مقطعات کے حوالے سے سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ یہ اعجاز قرآنی تھا. اعجاز قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت قرآن پاک شروع ہو رہا ہے حروف ہجا سے, یہ جو تمام مضامین میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اب دیکھیے گا قرآن ذکر کرتا ہے الف لام میم, یہ قرآن پاک وہی حروف ہجا سے بنے ہیں جو تم لوگ سیکھتے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے, ہر ایک کی تعلیم کا آغاز حروف ہجا سے ہوتا ہے. قرآن پاک کو بھی ہم تمہاری ہی زبان کے اندر, تمہارے ہی الفابیٹس جو آپ تم استعمال کرتے ہو, تمہارے ہی حروف ہجا جو تم استعمال کرتے ہو, اسی کے ساتھ قرآن کا آغاز ہم کرتے ہیں. الف لام میم, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. پھر آگے اللہ ذکر کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ رب کا کلام ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تمہارے ہی الفاظ استعمال کیے, تمہارے ہی حروف ہجا اللہ نے استعمال کیے, الف بے پے تے سب کچھ, لیکن کلام ایسا اللہ تعالیٰ نے منظم کر دیا کہ جس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا. نہ ماضی میں آئی ہے, نہ اب آئی ہے, نہ آگے آئے گی. تو قرآن پاک جب حروف مقطعات استعمال کر رہا ہے تو بار بار اپنے اس چیلنج کی طرف توجہ دلاتا ہے لوگوں کو کہ یہ تمہارے ہی الفابیٹس ہیں جس سے ہم قرآن پاک اللہ کا کلام بنا ہے, اس کی مثال لا کے تو دکھاؤ اگر یہ انسان کی کاوش ہے تو. پھر دوسری صورت کا آغاز کرتا ہے, پھر اللہ ذکر کرتے ہیں الف لام را. اس چیلنج کو یاد کرو, یہ رب کا کلام ہے, یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں. کہ تنزیل الکتاب, رب کی طرف سے یہ کتاب نازل ہو رہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے حروف مقطعات 24-25 مقامات پر اللہ نے ذکر کیے, اس کے فوراً بعد قرآن کی شان ذکر کی اللہ تعالیٰ نے, کبھی قرآن کے نازل ہونے کی, کبھی قرآن کی عظمت کی. یہ بھی اشارہ دے رہا ہے کہ اعجاز قرآنی کا بیان ہے یہ. اسی لیے پورے عرب کے اندر کسی کو اعتراض کی گنجائش پیدا نہیں ہوئی. تعلیم کا آغاز بھی حروف ہجا سے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہم بھی الف لام میم اسی حروف ہجا سے آغاز کر رہے ہیں. لہذا قرآن پڑھنے والا شخص پڑھنے سے پہلے ہی اپنے اندر ایک ہیبت کو طاری کرے, الف لام میم عام حروف ہجا سے جو ہر بچہ استعمال کرتا ہے. اللہ اس کلام کو ذکر کر رہے ہیں, اپنے اندر خود موجزہ ہے, اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا. اسے کہتے ہیں اعجاز قرآنی کا ذکر کرنا, یہ سب سے مضبوط دلیل ہے. اس لیے کہ اس کے اندر آپ کو معنی کی کوئی فکر نہیں,
یہ حروف ہجا کا کوئی معنی نہیں ہوتا عرب کے اندر. دنیا کی کوئی عربی لینگویج آپ پڑھ کے دیکھ لیں, عربی جو مستند ذرائع ہیں اس کو نکال کر کے دیکھ لیں, حروف ہجا کے کوئی معنی نہیں بنتے. یہ اعجاز کے طور پر بیان ہو رہا ہے. یہی ہدایت ہے ہمارے لیے, کوئی اعتراض نہیں اس کے اندر. تمام صورتوں میں نام کیوں نہیں رکھے, تو ایسا کیوں نہیں اللہ نے چھپا دیا, آپ کو ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے. اس کو شیخ ابن تیمیہ صاحب نے ذکر کیا, اس کے علاوہ کئی محققین ہیں, شیخ محمد بن صالح العثیمین صاحب نے بھی اس کو ترجیح دی. انہوں نے کہا عربی کا بہت ایک بنیادی اصول ہے کسی کو چیلنج کرنے کے لیے, کہ ہم بھی آج کل دیکھیے گا نا, جب کسی کو کوئی چیلنج کر رہے ہو تو ہم کہیں گے بھائی دیکھو میرے بھی 2 ہاتھ ہیں, تمہارے بھی 2 ہاتھ ہیں, میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, اور آپ کتنے پش اپس نکال لو گے بھائی, 100, چلو میں 150 پش اپس نکال کے آپ کو بتاتا ہوں. میں کوئی زیادہ نہیں کھاتا, میں سونا نہیں کھاتا, ہیرا نہیں کھاتا, تمہاری طرح ہی غذا کھاتا ہوں, چلو مقابلہ کرتے ہیں, میری طرح کوئی یہ ریکارڈ توڑ کے بتائے. ہم بھی جب کسی کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیلنج سے پہلے یہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے اندر بھی وہی ہے جو تمہارے اندر ہے, لیکن میں وہ کام کروں تم نہیں کر سکو گے. اسی طرح قرآن پاک جس وقت حروف مقطعات استعمال کر رہا ہے, اعجاز کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہی الفابیٹس ہے جو تم لوگ یوز کرتے ہو روزمرہ میں, ہر ان پڑھ جب پڑھائی کا آغاز کرتا ہے الف ب ت سے یوز کرتا ہے, انہی مقطعات سے شروع کرتا ہے. اللہ نے کہا ہم بھی قرآن پاک کو مقطعات سے شروع کر رہے ہیں, لیکن اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتے. سب سے بہترین وضاحت حروف مقطعات کی یہی ہے کہ شروع کرنے سے پہلے انسان کے اندر تقشعر جلود, کہ اس کے اندر ایک کیفیت طاری ہو جائے کہ میں کسی عام کتاب کو نہیں پڑھا, میں اس کو پڑھ رہا ہوں کہ جس نے ہماری ہی لینگویج کے اندر بات کی, کلام کیا, اعجاز کے اوپر کلام کیا. اچھا, اب طبیان القرآن کو اگر آپ دیکھیں گے غلام رسول سعیدی صاحب کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے اس بات کا صرف ذکر کیا ہے اسی الف لام کے نیچے وضاحت کرتے ہوئے, پہلا پیراگراف ہی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ اعجاز قرآنی ہے, یہ بات راجح ہے, یہی بات سمجھ میں آتی ہے. ورنہ آپ کچھ بھی حروف مقطعات کو متعین کر لیں گے, اعتراضات کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں. اور اللہ نے بالکل واضح الفاظ کے اندر اس چیز کو ذکر کیا تھا, اس لیے کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں تھی. ایک امی صفت والے نبی تھے, آغاز ان کو حروف مقطعات سے کروایا, جیسے دنیا میں ہر بچہ مقطعات سے شروع کرتا ہے. پھر مقطعات کے بعد قرآن کی شان اللہ نے ذکر کر دی کہ انہی حروف مقطعات سے ہم وہ چیز ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا. یہ ہے حروف مقطعات کے اندر سب سے نپی تلی بحث, سب سے نپی تلی ہدایت. پڑھتے ساتھ ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ میں کوئی عام کتاب نہیں پڑھ رہا, ہمیں بالکل کوئی عام کتاب نہیں پڑھا, ایک معجزے والی کتاب پڑھ رہا ہوں جس کی مثال کوئی موجود نہیں ہے کسی بھی جہت کے اندر. تو یہ سب سے راجح بات ہے اس کے اندر, باقی اللہ بہتر جانے. اور یہ اسی انداز کے اندر انشاءاللہ آگے بھی جو 50 منتخب موضوعات میں نے آپ کو دیے, آپ پڑھ کے آئیے گا. تفسیر کے اندر 5 تفاسیر جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں, حسن البیان, معارف القرآن, طبیان القرآن, تفہیم القرآن, تدبر قرآن. آپ ان سب کے اندر اس موضوع کو اچھی طرح پڑھ کے ہیں, ان پہ سوالات قائم کریں, ان پر اعتراضات جو بھی وارد ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں وہ نوٹ کریں. پھر کیونکہ میں نے ایک مختصر آپ کو ذکر کیا, میں پوری تفسیریں نہیں پڑھوں گا یہاں پر, اس لیے کہ اسی میں ٹائم لگے گا. 1-1.5 گھنٹے کی کلاس ہے, اب اس کے اندر میں ٹوٹل آپ کو پڑھوں تو اسی میں ٹائم ہمارا نکل جائے گا. پڑھ کے آپ آئیں گے, اس میں سوالات بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. پھر اس کا خلاصہ میں ذکر کر کے کہ معارف القرآن میں اس چیز کو ترجیح دی ہے, تدبر قرآن میں اس چیز کو ترجیح دی ہے. پھر اس کے اندر اگر کوئی اعتراضات ہیں, پھر حتمی نتیجہ ہم اس میں کوشش کریں گے بیان کریں. حتمی نتیجہ مراد تو سب سے اعلیٰ درجے کی تحقیق ہوگی, وہ ہم ذکر کر دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. کوئی سوالات ہیں تو آپ کر لیں.